السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 3 اپریل سن ہے 2020۔ حکام نے کرونا کے خطرے کے پیش نظر جو جمعۃ المبارک کے کانگریگیشنز ہیں، جو نماز ہے، یہ عوام سے درخواست کی ہے، بلکہ لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ گھروں میں نماز جمعہ ادا کریں۔ اور بہت سارے جو علاقے ہیں ان میں عمل درآمد بھی ہوا اس بات پر، لیکن آپ کو پتہ ہے لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، بعض اوقات سنجیدگی جو ہے ماحول کی اس کو نہیں سمجھتے۔ آج اپنی اس براڈ کاسٹ میں، اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں گا کہ حکومت نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ کا گیس کا بل، آپ کا بجلی کا بل اگر آپ 3 مہینے تک بھی ادا نہیں کریں گے تو نہ کوئی آپ کی گیس کٹے گی، نہ بجلی کٹے گی۔ اور دوسرا آ رہا ہے نوٹیفیکیشن اگلے 1 آدھ دن میں، اگر آپ نے گھر کا لون لیا ہے، اگر آپ نے گاڑی کا لون لیا ہے، آپ کے کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ، اس میں بھی آپ کو 6 مہینے سے زیادہ کی چھوٹ ہے، آپ اس کو ریسکیجول کرا سکیں گے، کوئی آپ کو فوری طور پر قسط دینے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو سارا نقصان ہے یہ گورنمنٹ برداشت کرے گی۔ میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن بزنس کے لیے آج بہت بڑا پیکیج لیکن اس سے پہلے ایک کنسپریسی تھیوری، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سازشی تھیوریاں بہت ہیں۔ حقائق کیا ہیں یہ تو اللہ کو پتہ، یا ان کریکٹرز کو پتہ۔ لیکن جو ڈینیل پرل کیس کا جو فیصلہ آیا، جس میں ان جو ملزمان کو 3 ملزمان کو بری کر دیا گیا اور ایک ملزم کی جو سزائے موت ہے اس کو 7 سال کی قید میں جب تبدیل کیا گیا، تو وہ اتنے عرصے سے جیل میں بند تھے کہ اس کا مطلب وہ 7 سال آلریڈی وہ بھگت چکے ہیں، تو ایک طرح سے ان کی رہائی کا حکم تھا۔ لیکن سندھ گورنمنٹ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو 3 مہینے کے لیے نظر بند کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے حکومت نے، استغاثہ نے، کہ وہ اعلیٰ عدالت میں یعنی سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ بہرحال یہ تو اس کے فیکٹس ہیں جو آپ کو پتہ بھی ہوں گے، لیکن میں آج کیونکہ یہ جو ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، تو فوراً ہی جو مختلف سازشی تھیوری ہیں، مختلف جو قیاس آرائیاں ہیں وہ شروع ہو گئی۔ اب جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ سازشی تھیوری ہے، مجھے نہیں پتہ کہ یہ کس حد تک یہ بات درست ہوگی، لیکن کچھ فیکٹس اس میں ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب جسٹس کے آغا، جسٹس کریم خان آغا، وہ بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ برٹش نیشنل ہے، یعنی پاکستانی بھی ہیں لیکن برٹش نیشنل بھی ہیں۔ جو ملزم ایک رہا ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی برٹش ہیں، جو ڈینیل پرل کے قتل میں جو ملوث تھے۔ پرویز مشرف صاحب نے بہت پہلے اپنی کتاب میں لکھا تھا ان کے بارے میں کہ وہ برطانیہ کی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے ان کو ہائر کر لیا تھا MI6 نے، انٹیلیجنس ایجنسی نے، اور پھر بوسنیا بھی بھیجا تھا انہیں۔ تو بوسنیا جانے کا بھی جو ملزم ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ اب 18 سال کے بعد 2002-2003 میں ہونے والے واقعے کا یہ جو فیصلہ ہے مقدمے کا، اچانک کیوں آ گیا، جبکہ پوری دنیا کرونا کے حوالے سے اس وقت جنگ لڑ رہی ہے؟ اور پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوا، جو سازشی تھیوری ہے اصل میں، کہ اس کا نقصان کس کو ہوا؟ 2 ادارے ہیں پاکستان کے، عدلیہ اور فوج، جن پر بہت زیادہ اپوزیشن نے تنقید کی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تنقید کی ہے۔ عدلیہ کے بارے میں یہ تاثر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پوری دنیا میں، یہ بات بتائی ہے، اور اس میں بہت سارا وہ میڈیا، جو امریکن میڈیا ہے، جو بھارتی میڈیا ہے، جو UK کا یعنی یورپ کا میڈیا ہے، جو ان کے ساتھ ہے، اس نے بھی اس تاثر کو پروموٹ کیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے فوج کے کہنے پر یہ فیصلے کرتی رہی ہے، اور جو نواز شریف صاحب کو نکالا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ پاکستان کی فوج کے کہنے پہ نکالا ہے۔ اور جو پرائم منسٹر بنے ہیں عمران خان، ان کو پاکستان کی فوج نے بنایا، کیونکہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے ذریعے جو الیکشن ہوا اس کو فوج نے مینیپولیٹ کیا۔ اسی لیے جو ہمارے بلاول بھٹو صاحب ہیں اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں، وہ پرائم منسٹر کو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں، الیکٹڈ نہیں کہتے۔ اب ان حالات میں جو فیصلہ آیا اس میں ڈینیل پرل ایک ویسٹرن، کیونکہ وہ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر تھے، تو ویسٹرن میڈیا کے وہ بہت نزدیک تھے کہ جی سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا، اعلیٰ عدلیہ نے بری کر دیا۔ سب سے پہلا تو یہ ایک تاثر یا یہ ایک فوری طور پر کہ دیکھیں عدلیہ ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے خلاف فیصلے نہیں کرتی جن کو
جن پر یہ الزام ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان گروپس کو پاکستان کی انٹیلیجنس کہیں سے سپورٹ کرتی ہے، یعنی جیش محمد کو سپورٹ کرتی ہے پاکستان کی، یہ الزام ہے پاکستان کی انٹیلیجنس۔ حافظ سعید صاحب کو سپورٹ کرتی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس۔ سیف سینچری جو کہا جاتا تھا پاکستان کو کہ یہ جو دہشت گرد جو گروپ ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے پاکستان کی ایجنسیز۔ اور اب عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں ان کو ملزمان کو اتنی کم سزا دی گئی، کمیوٹ کی گئی تھی، ان کو بری کر دیا گیا کہ وہ سارے کے سارے رہا ہو رہے ہیں۔ اور یہ یعنی تاثر کہ یہ فیصلہ اس لیے آیا اس طرح کا کہ جناب کیونکہ پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں ان کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے جو آپریٹوز ہیں، ان کے خلاف تو کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلا تو امپیکٹ جو ہے یا جو ایک جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے۔ دوسرا جو سازشی تھیوری کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس کے آغا جو ہیں، کیونکہ یہ خود بھی ایک پاکستانی برٹش ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر کیا گیا، اور اس میں ان کی جو یو کے کی پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ بدعنوانی کا ایک کرپشن ہے ان کے اوپر، یعنی کرپشن کے چارجز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنس ہے۔ اچھا، پھر یہ خبریں بھی عام ہیں کہ بہت زیادہ ڈویژن ہے، اور جو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو اس وقت ڈویژن ہے، عدلیہ میں جو ڈویژن ہے، جو تقسیم ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو نیب کے ملزمان کو چھوڑا گیا، جو بہت سارے دوسرے لوگوں کو چھوڑا گیا، وہ سارے فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں 5 ممبر بینچ نے ان کو کالعدم قرار دے دیا، ان پر امپلیمنٹیشن روک دیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ بظاہر جو ریمارکس آئے ہیں، یہاں تک ان کے ریمارکس تھے کہ یہ سندھ ہائی کورٹ میں بیٹھے کسی شہنشاہ نے کیا حکم دے دیا۔ تو اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، ان سے کہا کہ آپ نے معاونت نہیں کی، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں کہ لوگوں کو وہ اس طرح چھوڑیں۔ تو یہ ایک کنٹروورسی کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ کے آغا جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہیں، اور انہوں نے ایک جو فیصلہ کیا ہے اس سے پاکستان کی جو عدلیہ اوور آل ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جسٹس کے آغا جو ہے 2015 میں بنے سندھ ہائی کورٹ کے جج، اس سے پہلے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ان کو بنایا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس سے پھر اس کے بعد نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی بنے، اور نیب نے جو آصف علی زرداری صاحب کے کیسز ختم کیے وہ اسی دور میں ختم ہوئے جس وقت پروسیکیوٹر جناب کے آغا صاحب تھے۔ تو اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ تاثر دینے میں ہمیشہ سے کیمپین کرتی رہی ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے پاکستان کی ایجنسیوں کے زیر تسلط ہے، اور ان کے اوپر جو بھی چارجز لگائے گئے ہیں وہ اس لیے لگائے گئے ہیں کیونکہ وہ شاید لبرلزم کی بات کرتے ہیں، وہ شاید یہ جو پاکستان میں جو ایجنسیاں دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں وہ اس کے خلاف کام کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے کہا ہمیں گھر صاف کرنے کی ضرورت ہے، پھر ڈان لیکس آپ کو سب یاد ہے۔ تو ذرا اس کے تناظر میں آپ دیکھیں یہ جو سازشی تھیوری، جو کنسپریسی تھیوری میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ ایک تاثر دینے کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے یہ ایکچولی ایجنسیوں کے لیے کام کرتی ہے، اور انہی کے اشاروں پر لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، اور خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے قائدین بھی اسی کا وکٹم ہے۔ تو ایسے میں جسٹس کے آغا جن کا تعلق بہت زیادہ ہے زرداری خاندان سے، پیپلز پارٹی سے، وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں جس میں ڈینیل پرل جو پورا ویسٹ، جس سے صرف ایک فیصلے سے پورا ویسٹ چونک اٹھا ہے، پاکستان کی عدلیہ پر بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور پھر جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے جو تنازعات چل رہے ہیں یہ اختیارات کے توازن پر، ذرا اس کو بھی آپ دیکھیں۔ اور پھر جسٹس گلزار وہ جج ہیں جو پاناما میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن جنہوں نے کی، پہلے وہ جو 2 ججز تھے وہ ان میں سے ایک جج ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جج ہیں۔ پھر دوسرا آپ یہ ان کے بھی جو ڈویژن ہے سپریم کورٹ کی جس کو میں نے ذکر کیا، سب کو پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر جو ان کا اور یہ کے آغا کا جو ریفرنس ہے اس پر بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں، وکیل بات کرتے ہیں کہ یعنی ایک ڈویژن اس طرح سے ہے کہ نظر آتی ہے ہمیں ججز کے سوالات میں نظر آتی ہے
تو لیکن میں اس پر کوئی کیونکہ عدالت کی ہمیں بہت زیادہ احترام ہے، میں اور یہ سب جوڈس میٹر ہے، تو میں اس سے زیادہ اس پر کوئی بات نہیں کروں گا کہ یہ اور یہ میں سازشی تھیوریز بیان کر رہا ہوں، یہ اسپیکولیشن ہے ساری کی ساری، یہ کوئی میں کسی پر کوئی اسپرشنس کاسٹ نہیں کر رہا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس معاملے میں یہ جو ہے یہ ایک بڑا اہم یہ ایک ایشو ہے، اور آنے والے دنوں میں اٹ کین بی اے ٹپ آف دا آئس برگ۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ چیزیں ہو سکتا ہے آگے کھلنے والی ہوں۔ دوسرا ہم آ جاتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا، حکومتی اقدامات، بجلی کا بل، گیس کا بل، گاڑی کی پیمنٹ، کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ۔ بھائی اگر آپ نہیں دیں گے اگلے 2-3 مہینے، کچھ نہیں آپ کے ساتھ، نہ آپ کا کریڈٹ کارڈ بند ہوگا، نہ آپ کے اوپر کوئی فائن ہوگا، نہ آپ کو جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوگا کہ سود در سود، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت بڑا ایک حکومت نے آپ کو انسینٹو دیا، رعایت دی ہے کرونا کی صورتحال کی وجہ سے۔ اور دوسرا کنسٹرکشن بزنس، کیونکہ ڈیلی ویجز جو ہیں وہ اس میں کچھ گائیڈ لائنز ہیں کام کے لیے۔ جو کنسٹرکشن بزنس ہے وہ کیونکہ 40 سے زیادہ جو پاکستان کے جو شعبے ہیں ہمارے، وہ کنسٹرکشن سے ملے ہوئے، سیمنٹ آپ کا آتا ہے، سریا آتا ہے آپ کا، بھٹا، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن، ویجز آپ دیکھیں، پینٹ، لکڑی کا کام، گیس کا کام، بجلی کا کام، 40 سے زیادہ جو آپ کی جو انڈسٹریز ہیں وہ کنسٹرکشن سے وابستہ ہیں۔ تو ایک بہت بڑا پیکیج انسینٹو، بہت کم جو ہے نا وہ انٹرسٹ پر قرضے، اور گائیڈنس جو ہے نا اسپیشل SOPs جس کے تحت کام کرنے کی اجازت، اور اس میں جو ڈیلی ویجر ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت اچھی آج جمعہ شروعات ہوئی ہیں۔ باقی اگلے 14 اپریل تک تو یہ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو علاج ہے پلازما سے وہ بڑا افیکٹو ہے۔ لاہور ہاسپٹل میں، میو ہاسپٹل میں جو ملیریا کی میڈیسن ہے اور جو اینٹی بائیوٹک کے کمبینیشن نے جب مریضوں کو دیا گیا تو اس کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں۔ تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس حوالے سے کوئی اچھی خبر آ جائے علاج کے حوالے سے بھی۔ اور چائنا بھی پلازما دے رہا ہے، بلڈ پلازما، یہ جو ایک ٹیکنیک ہے یہ بھی استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی جو لوگ صحت یاب ہوئے ہیں ان کا پلازما یوز کیا جائے گا ایز اے میڈیسن۔ تو اچھی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ سازشی تھیوری، میں پھر یہ کہتا ہوں اپنی اس ویڈیو کے اینڈ پہ کہ یہ صرف ایک اسپیکولیشن ہے، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اور پاکستان میں سازشی تھیوری کے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوتی، کالمز میں آ رہی ہوتی ہے، ویسے چل رہی ہوتی ہے۔ تو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، تو آپ کے ساتھ میں ایک شیئر کر لوں۔ جاتے جاتے صرف اتنا بات کہوں گا کہ اتنی بات کہوں گا کہ اس میں صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ شامل نہیں ہیں جو الزامات جن پہ لگ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ آج وزیر داخلہ ہیں تحریک انصاف کی حکومت میں۔ عمر شیخ صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ وہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے اپنی گرفتاری سے قبل 2 ہفتے اعجاز شاہ صاحب کے گھر رہے۔ اس کا اب اعجاز شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس بیورو کو ڈیل کرتے رہے ہیں، ابھی وزیر داخلہ ہیں اور IB ابھی بھی ان کے انڈر ہی ہے۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، کسی پر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ سازشی تھیوریز ہیں، یہ وہ پزلز ہیں جو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال حقائق کیا ہیں یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، میں آپ کے ساتھ صرف یہی چیزیں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔